الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بیان فرما رہے ہیں آج کا مسئلہ یہ ہے کہ کسی مواجر نے مستاجر کو ایک دکان دی، اور دکان دینے کے بعد اس نے یہ شرط لگا دی کہ اگر اس دکان میں اگر آپ کسی عطار کو ٹھہرائیں، کسی عطر فروش کو، تو ایسی صورت میں مہینے میں آپ کو 1 درہم دینا ہوگا، اور اگر آپ اس میں کسی لوہار کو ٹھہرائیں گے تو آپ کو 2 درہم دینا ہوگا۔ تو فرماتے ہیں امام اعظم کہ یہ جائز ہے، اور جس معاملے کو بھی وہ شخص کرے گا اسی حساب سے اس پر اجرت واجب ہوگی۔ لیکن صاحبین فرماتے ہیں کہ اجارہ کیا ہو جائے گا، یہ فاسد ہو جائے گا۔ اسی طرح کسی گھر کو اجرت پر لیا اور اس نے یہ شرط لگا دی مواجر نے کہ اگر اس میں خود ٹھہرو گے تو 1 درہم ہوگا، اور اگر اس میں کسی لوہار کو ٹھہراؤ گے آپ تو 2 درہم دینا ہوں گے، تو بھی امام اعظم کے نزدیک جائز ہے، لیکن صاحبین فرماتے ہیں یہ بھی درست نہیں ہے۔ فتویٰ آپ تلاش کریجیے اس سے، بارش سے تو ملتے نہیں مفتوی پورے طور پر۔ اسی طرح کوئی جانور کو اجرت پر لیا ہیرا جانے کے لیے، اور کہا کہ ہیرا تک لے کے جاؤ گے تو 1 درہم ہے، اور اگر اس کو لے کر کے قادسیہ چلے گئے تو 2 درہم دینا ہوں گے، تو یہ بھی جائز ہے۔ اور یہ بھی جو ہے اختلاف کا احتمال لگتا ہے یہ مسئلہ بھی۔ اصل میں امام محمد نے اس مسئلے کو جو ہے وہ جامع صغیر میں مطلقاً ذکر کیا ہے۔ اب اس سے بعد نے سمجھا کہ یہ پورا جو ہے سبھی کا قول ہے یہ، اور بعد نے کہا کہ یہ صرف امام اعظم کا قول ہے، تو اس اعتبار سے یہ احتمال لگتا ہے کہ یہ اختلافی مسئلہ ہو۔ اور اگر اجرت پر لیا ہیرا تک، اس شرط کے ساتھ اگر اس پر 1 من جو لا دے گا تو نصف درہم دینا ہوگا، اور اگر اس پر جو ہے 1 من گیہوں لا دے گا تو 1 درہم دینا ہے، تو یہ بھی امام اعظم کے نزدیک جائز ہے۔ صاحبین جو فرماتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے، یہ فرماتے ہیں کہ اصل میں اس میں معقود علیہ مجہول ہے، تردید کے طور پر استعمال کیا گیا، یہ کرو گے تو یہ کرو گے تو یہ، لیکن کسی کو پورے طور پر کنفرم تعین نہیں کی گئی۔ یہاں پر جب کسی کی تعین نہیں کی گئی، معقود علیہ 2 ہو گئے، 2 چیزیں ہو گئیں، اور معقود علیہ 2 ہیں، اور 2 شیوں میں سے، اسی طرح اجرت بھی 2 شیوں میں سے 1 ہے۔ اجرت بھی کیا ہے؟ 2 شیوں میں سے کسی ایک کی دینا ہے، تو گویا کہ نہ تو اجرت پورے طور پر متعین ہو رہی ہے اور نہ معقود علیہ متعین ہو رہا پورے طور پر۔ حرف او کے ذریعے گویا کہ یہ کہہ دیا گیا کہ یہ کرو گے یہ، تو ایسی صورت میں یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جہالت لازم آتی ہے، اور قاعدہ انہوں نے بیان کیا کہ اگر جہالت واحد ہو تو وہ عقد کو فاسد کر دیتی ہے، تو یہاں پر فکیف الجہالتان، تو جہالت 2 تو بدرجہ اولا کر دیں گی، یہاں پر 2 معقود علیہ بننا ہے۔ اگر 1 معقود علیہ کے اندر جہالت لازم آتی ہے تو وہ فاسد ہو جاتا ہے، یہاں تو 2 معقود علیہ کے اندر جو ہے جہالت ہے کہ اجرت جو مقرر کی گئی ہے وہ ایسے تو ہے، لیکن یہ کیا کہتے ہیں کہ حرف او کے ذریعے یا تردید کے طور پر بیان کی گئی،
اور کسی ایک کی جو ہے پورے طور پر یہاں پر تسمیہ جو ہے متعین پورے طور پر نہیں ہو رہا ہے. اب یہ سامنے والا جس کو کرے تو یہاں پر 2 شے کے مقابلے میں اجرت مقرر کی گئی. اسی طرح 2 شے میں سے کسی ایک کو اجرت مقرر کیا گیا ہے. بھائی یہ کہا کہ درہم یا درہم، نصف درہم یا درہم، 2 شے میں سے ایک کو اجرت ہے. اسی طرح ماخوذ علیہ بھی 2 بن گئے. تو امام صاحبین فرماتے ہیں کہ درست نہیں ہوگا. رہا رومی کپڑے والے، مسئلے والے کپڑے میں تو وہاں صحیح کر لے رہے تھے آپ، وہاں والے تو کر لے رہے تھے، تو یہاں کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اب ان پر اعتراض ہوتا کہ بھائی آپ نے رومی اور فارسی کپڑوں میں تو جائز قرار دیا تھا، وہاں پر بھی تو اسی طرح ہو رہا تھا، یہ کپڑا کرو گے تو اتنے درہم میں، اگر فارسی چلو گے تو اتنے درہم ملیں گے. کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر جو ہوتی ہے وہ اجرت اصل عمل سے واجب ہوتی ہے. کپڑا سلنے میں عمل سے اجرت واجب ہوتی ہے سلنے والے مسئلے میں، اور جب سل کے جب دیتا ہے تو وہاں پر کیا ہوتی ہے؟ جہالت ختم ہی ہو جاتی ہے، ماخوذ علیہ متعین ہی ہو جاتا ہے. اور یہاں جو یہ مسائل جو ہیں ہمارے یہ والے، ان مسائل کے اندر جو ہے وہ اجرت کب ہوتی ہے؟ تخلیہ اور تسلیم سے ہی واجب ہوتی ہے. آپ اجرت پہ دے رہے جانور کو تو یہیں سے اجرت واجب ہو جاتی ہے. تو یہاں تخلیہ اور تسلیم سے ہی اجرت واجب ہے، دار میں یا مکان وغیرہ میں. اور یہاں جو ہے تخلیہ اور تسلیم کے وقت ہی جو ہے وہ کیا ہے؟ جہالت پائی جا رہی ہے. لہٰذا ابتدا میں ہی یہاں پر ماخوذ علیہ میں جو ہے یہاں پر ابتدا میں ہی جہالت ہے، اس اعتبار سے یہ درست نہیں ہوگا. اس لیے انہوں نے کہا یہی ان کا جو ہے حرف اخیر ہے، اور یہی ان کا قول ہے جو ہے اس بارے میں. امام اعظم نے فرمایا کہ یہ جائز ہیں. امام اعظم فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے نا یہ دونوں کے دونوں جو عقد ہیں ایسے ہیں، دونوں عقد مختلف ہیں ایک دوسرے سے. اختیار اس نے جو دیا ہے وہ ایسے عقدوں کے درمیان دیا ہے جو دونوں کے دونوں ایک دوسرے سے پورے مختلف ہیں. جیسے کہ رومی اور فارسی کپڑے میں دونوں بالکل مختلف تھے، ایسے یہاں پر بھی ہے. اور مزید اس پر اور کہتے ہیں کہ آپ نہیں دیکھتے اس کی رہائش، اس آدمی کی رہائش جو ہے وہ حداد کی رہائش کے مخالف ہے. کس کے؟ لوہار کی رہائش کے مخالف ہے. اور یہ اگر ایک ہی طرح ہوتے تو مطلق عقد کے تحت داخل ہوتا نہیں ہوتا، حالانکہ حداد کی رہائش مطلق عقد کے تحت داخل ہوتی نہیں ہے. لہذا امام اعظم فرماتے ہیں کہ یہ درست ہو جائے گا. اور اصل مقصود یہاں پر اجارہ جو کس لیے کیا جاتا ہے؟ انتفاع کے لیے کیا جاتا ہے. اور جب انتفاع ہم کریں گے تو وہاں پر کیا ہو جائے گی؟ ماخوذ علیہ تو معلوم ہو ہی جائے گا، ماخوذ علیہ متعین ہو جائے گا، تو جہالت تو ختم ہو جائے گی وہاں پر. لہذا اگر کہیں پر ایسا ہو 2 چیزوں کو اجرت مقرر کیا گیا ہے، محض تسلیم سے ہی، اگر محض تسلیم سے ہی اجرت کو دینے کی ضرورت پڑ جائے تو اب یہاں 2 اجرت مقرر کی گئی تھی، کبھی 1 درہم بھی ہے اور آدھا درہم بھی ہے. تو اب فرماتے ہیں کہ اگر محض تسلیم سے ہی اجرت دینے کی حاجت ہو جائے تو وہاں پر جو تیقن ہے وہ والی اجرت دے دیں گے. اور تیقن کس میں ہے؟ کم والی میں ہوگا. لہذا تیقن جو ہوگا کم والی اجرت میں متیقن ہے کہ ہاں یہ والی ہوئی ہے، تو کم والی کی طرف پھیر دیا جائے گا. دوسرے والے میں اتنا تیقن نہیں ہے کہ اوپر جو زیادہ والی جو قیمت ہے، کم والی کا زیادہ قیمت کا اعتبار ہوتا ہے. 2 آدمی کر رہے ہیں کہ بھائی تم نے کتنے کہا تھا؟ 1 درہم کو، وہ کہ نہیں آدھا درہم. تو آدھا درہم میں تو متعین ہے ہی، اگر مخاصمہ ہوگا بھی تو آدھے میں تو یقینی ہو جائے گا. اختلاف جو ہوگا وہ دونوں کا زیادہ میں ہو جائے گا. وَلَوْ قَالَ إِنْ أَسْكَنْتَ فِي هَذَا الدُّكَّانِ أَتَّارًا فَبِدِرْهَمٍ فِي الشَّهْرِ، اور اگر یہ کہا کہ اگر تم نے اس گھر کے اندر کسی عطر و فروش کو عطار کو ٹھہرایا تو مہینے میں 1 درہم ہوگا. وَإِنْ أَسْكَنْتَهُ حَدَّادًا فَبِدِرْهَمَيْنِ، اور اگر اس میں تم نے کسی لوہار کو ٹھہرایا تو 2 درہم ہوں گے. تو کہتے ہیں یہ جائز ہے. وَأَيَّ الْأَمْرَيْنِ فَعَلَ اسْتَحَقَّ الْمُسَمَّى فِيهِ، اور دونوں امروں میں سے جو بھی وہ کر دے تو اس میں مسمى وہ کیا ہو جائے گا؟ ثابت ہو جائے گا. عند ابی حنیفہ، امام اعظم کے نزدیک، وقال الاجارۃ فاسدۃ،
صاحبین فرماتے ہیں کہ اجارہ فاسد ہے۔ وَقَضَى إِذَا اسْتَأْجَرَ بَيْتًا عَلَىٰ إِنْ سَكَنَ فِيهِ فَبِدِرْهَمٍ وَإِنْ أَسْكَنَ فِيهِ حَدَّادًا فَبِدِرْهَمَيْنِ۔ اور اسی طرح اختلاف پر یہ کہ جب کسی گھر کو اجرت پر لیا اس شرط پر کہ اگر وہ خود اس میں ٹھہرے تو 1 درہم دینا ہوگا، اور اگر اس میں کسی لوہار کو ٹھہرائے تو 2 درہم ہوں گے، تو یہ امام اعظم کے نزدیک جائز ہے۔ وقال لا يجوز، اور صاحبین فرماتے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اختلافی مسئلے پر وَكَمَنِ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً إِلَى الْحِيرَةِ بِدِرْهَمٍ وَإِنْ جَاوَزَ بِهَا إِلَى الْقَادِسِيَّةِ فَبِدِرْهَمَيْنِ فَهُوَ جَائِزٌ وَيَحْتَمِلُ الْخِلَافَ۔ اسی طرح کسی جانور کو اجرت پر لیا، کہاں پر؟ ہیرا تک جانے کے لیے 1 درہم کے بدلے میں، اور کہا کہ اگر اس سے تجاوز کر جاؤ قادسیہ تک تو 2 درہم ہوں گے، تو فرماتے ہیں کہ یہ بھی جائز ہے، اور یہ مسئلہ جو ہے اختلاف کا احتمال رکھتا ہے۔ وَإِنِ اسْتَأْجَرَهَا إِلَى الْحِيرَةِ عَلَىٰ أَنَّهُ إِنْ حَمَلَ عَلَيْهَا كُرَّ شَعِيرٍ فَبِنِصْفِ دِرْهَمٍ وَإِنْ حَمَلَ عَلَيْهَا كُرَّ حِنطَةٍ فَبِدِرْهَمٍ فَهُوَ جَائِزٌ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ لَا يَجُوزُ۔ فرماتے ہیں کہ اور اگر کسی جانور کو ہیرا تک اجرت پر لیا اس شرط پر کہ اگر اس پر جو ہے 1 من جو لا دے گا تو نصف درہم دینا ہوگا، اور اگر اس پر لا دے گا 1 من گیہوں کو تو 1 درہم دینا ہوگا، تو فرماتے ہیں امام اعظم کے نزدیک یہ جائز ہے، اور صاحبین فرماتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے۔ وہ بتایا نا ابھی کہ یہ مسئلہ بھی اختلاف کا احتمال لگتا ہے کہ امام محمد نے اس مسئلے کو جامع صغیر میں مطلقاً ذکر کیا ہے۔ اب اس سے جو ہے بعض لوگوں نے سمجھا کہ احتمال لگتا ہے کہ یہ سب کا قول ہو، تب اختلاف نہیں ہوگا، اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ صرف امام اعظم کا قول ہو، تو اس سے جو ہے بعض لوگوں کو جو ہو گیا ہو دابۃً الی الحیرۃ بدرہم ووجہ قولہما، اور ان کے قول کی جو وجہ ہے جو انہوں نے ناجائز کا قول کیا ہے کہ ان المعقود علیہ مجہول، کہ یہ فرماتے ہیں کہ معقود علیہ جو ہے یہاں پر، اور معقود بھی مجہول ہے، جو اجرت مقرر کی گئی ہے وہ بھی مجہول ہے، معقود علیہ بھی مجہول ہے۔ وَقَذَا الْأَجْرُ أَحَدُ الشَّيْئَيْنِ، اسی طرح اجرت بھی 2 شیوں میں سے کسی ایک کو مقرر کیا گیا ہے، اور کسی ایک کو تعین پورے طور پر نہیں کی گئی ہے۔ وَهُوَ مَجْهُولٌ، اور یہ بھی مجہول ہے۔ وَالْجَهَالَةُ تُوجِبُ الْفَسَادَ، اور جہالت جو ہوتی ہے وہ فساد کو ثابت کر دیتی ہے۔ نیچے لکھ رہے ہیں کہ الجہالۃ الواحدہ توجب الفساد فکیف الجہالتان، جب ایک جہالت جو فساد کو ثابت کر دیتی ہے تو 2 جہالتیں بدرجہ اولا کریں گی۔ اب یہاں پر مسئلہ ہوا کہ بھائی اس طرح کا مسئلہ تو آپ نے پیچھے بھی ذکر کیا ہے رومی اور فارسی والے کپڑے میں، وہاں کیوں جائز قرار دیا ہے؟ تو فرماتے ہیں بخلاف الخیاطۃ الرومیۃ والفارسیہ، برخلاف رومی اور فارسی سلائی کے مسئلے میں وہاں جائز ہے۔ لأن الاجر یجب بالعمل، اس لیے کہ اجرت وہاں پر سلائی والے کپڑے میں وہ کس سے ہوتی ہے؟ عمل سے واجب ہوتی ہے۔ وَعِنْدَهُ تَرْتَفِعُ الْجَهَالَةُ، اور اس وقت جو ہوتی ہے کیا ہوتی ہے؟ جہالت ختم ہو جایا کرتی ہے، اور ان کے نزدیک اس وقت جو ہوتی ہے جہالت ختم ہو جاتی ہے۔ وَأَمَّا فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ، ان مسائل میں جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، یجب الاجر بالتخلیۃ والتسلیم، یعنی ان مسئلوں میں دار والے اور مکان والے میں، ان تمام مسائل میں جو ہوتی ہے وہ اجرت تخلیہ اور تسلیم سپردگی سے ہی وہ جو اجرت واجب ہوتی ہے۔ فیبقی الجہالۃ، تو اجرت جو رہے گی معقود علیہ میں کیا رہے گی؟ جہالت باقی رہے گی۔ ھذا الحرف هو الاصل عندنا، یہی حرف آخر ہے ہمارے نزدیک، یہی جو ہے اصل ہے، حرف آخر ہے صاحبین کے نزدیک، یعنی کہیں گے یہی ان کا جو ہے قول فیصل ہے صاحبین کا اس میں، کہ وہ اجرت جو ہوگی اس میں تسلیہ سے واجب ہوتی ہے، تسلیم سے، اور تسلیم کے وقت جو ہے وہ جہالت پائی جا رہی ہے، لہذا یہ اجارہ فاسد ہو جائے گا۔ امام اعظم فرماتے ہیں ولی ابی حنیفہ انہ خیر بین عقدین صحیحین مختلفین، کہ اس نے جو ہے اسے اختیار دیا ہے ایسے 2 عقدوں کے درمیان جو دونوں کے صحیح ہیں اور دونوں کے دونوں مختلف ہیں، ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ فیصح، تو لہذا یہ دونوں کے دونوں جب عقد دونوں صحیح ہیں تو جس طرح ان کا انفرادی طور پر کیا کرتے ہیں اجارہ کرنا صحیح ہو جاتا ہے، لہذا اجتماعی طور پر بھی ان کا اجارہ کرنا صحیح ہو جائے گا۔ کما فی مسلۃ الرومیہ والفارسیہ، جیسے کہ رومی اور فارسی کپڑے دونوں مختلف ہیں، دونوں کا انفرادی طور پر اجارہ کریں صحیح ہے، اور اجتماعی طور پر کریں تو صحیح ہے۔
ولہذا لأن سکنہ بنفسی یخالف اسکانہ الحدادہ، اس لیے کہ اور مزید فرماتے ہیں کہ یہ دونوں کے دونوں مختلف کیسے ہیں کہ اس لیے کہ اس کی اپنی بذات خود رہائش، یہ رہائش جو ہے وہ اس لوہار کو رہائش کرانے کی مخالف ہے، رہائش لوہار کو ٹھہرانے کے مخالف ہے، اور ان دونوں میں سے ہر ایک جو ہے انفرادی طور پر صحیح ہو جاتا ہے، لہذا اجتماعی طور پر بھی صحیح ہو جائے گا۔ مزید فرماتے ہیں الا تری انہ لا يدخل ذلك فی مطلق العقد، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ جو لوہار کی جو رہائش ہے وہ مطلق عقد کے تحت داخل نہیں ہوتی ہے۔ رہائش کی جو لوہار کی وہ پیچھے بتایا تھا نا کہ دھوبی کی رہائش کو کیا کرنا پڑے گا، سراحت کرنا پڑے گی، کیونکہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں نقصان زیادہ پہنچا دیتے ہیں، تو اس لیے ان کے لیے تو یہ مطلق عقد کے تحت داخل نہیں ہوتے۔ وکذا فی اخواتی، اسی طرح اس کی اور نظیروں میں جہاں جو ہے وہ دونوں مختلف ہوں تو وہاں پر کیا ہوگا، یہ مختلف عقد کے تحت داخل نہیں ہوں، وہاں سراحت کے تحت ضرورت کرنا پڑتی ہے۔ والاجارۃ توقد للانتفاع، مزید بیان کرتے ہیں کہ اجارہ جو ہے وہ انتفاع کے لیے منعقد کیے جاتے ہیں۔ وَعِنْدَهُ ترتفع الجہالۃ، اور اس وقت کیا ہوتی ہے، جہالت کیا ہوتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، لہذا تو معقود علیہ کیا ہو گیا، معلوم ہو گیا۔ وَلَوْ احْتِیجَ إِلَى الْإِجَابِ بِمُجَرَّدِ التَّسْلِیمِ يَجِبُ أَقَلُّ الْأَجْرَيْنِ لِلتَّيَقُّنِ بِهِ، کہہ رہے ہیں کہ اس طور پر کہ اگر محض تسلیم سے ہی اجرت کو ایجاب کرنے کی ضرورت پڑ جائے، دو چیزوں کو مقرر کیا تھا، تو اب کہتے ہیں کہ اگر محض تسلیم سے ہی یہ کریں کہ بھائی ابھی دیجئے، نفع نہ کیا ہو اس نے، محض تسلیم سے ہی اس طور پر کہ سپرد کیا اور انتفاع حاصل نہیں کیا، اسی ٹائم اجرت ماننے لگے، تو کہتے ہیں کہ محض تسلیم سے ہی اگر اجرت کی دینے کی حاجت پڑ جائے تو کہتے ہیں یجب اقل الاجرین، تو دونوں اجرتوں میں سے جو کم ہوگی وہ واجب ہوگی للتیقن بھی، کیونکہ وہ کیا ہے، یقینی ہے، اس پر یقین ہے، لیکن زیادہ والی میں اختلاف ہے، تو کم والی میں تو دونوں کا اتفاق ہے۔ آگے چلیں لائیں پانی دے دو۔ بابو اجارت العبد، یہ ہے غلام کو اجارے پر لینے کا بیان۔ جس نے کوئی غلام کو اجرت پر لیا، کسی کا غلام تھا اس کو اجرت پر لیا تاکہ اس سے خدمت لیں، اب اس غلام کو اجرت پر لینے والے کو یہ حق نہیں ہوگا کہ اس کو لے کر کے سفر کر جائے۔ ہاں، جب سامنے والے مواجر سے یہ شرط لگا دی ہو کہ میں اس میں سفر پہ بھی لے کے جا سکتا ہوں، تب اسے سفر پہ لے جا سکتا ہے، اس لیے کہ جو سفر کی جو خدمت ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، وہ زیادہ مشقتوں پر مشتمل ہوتی ہے، بڑا اسے کام کرنا پڑے گا، غلام کو بہت زیادہ خدمتیں اٹھانی پڑیں گی، صحیح ہے نہیں، سامان بھی ڈھونا پڑے گا بہت زیادہ، دوسرے لوازمات بھی کرنا پڑیں گے، لہذا مطلق عقد کے تحت یہ والی شامل نہیں ہوگی، مطلق عقد کے تحت وہی خدمت شامل ہوگی جو حضر میں ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے جو ہے یہ سفر کو جو ہے عذر قرار دیا جائے گا، کیونکہ سفر جو ہے وہ مشقتوں پر مشتمل ہوتا ہے، لہذا اگر لے آنا ہے تو یہاں سفر کی شرط لگانا ضروری ہوگی۔ جیسا کہ رہنے کے لیے مکان دیا تو حداد اور لوہار اور اسی طرح دھوبی کو کیا ہے، رہنے کے لیے گھر میں شرط لگانا ضروری ہوتی ہے، کیونکہ دونوں خدمتوں میں جو ہے وہ فرق ہوتا ہے، سفر کی خدمت الگ ہوتی ہے اور حضر کی خدمت کیا ہوتی ہے، الگ ہوتی ہے۔ تو جب خدمت حضر والی جو متعین ہو گئی، عام طور پر کہا گیا کہ حضر والی، تو غیر والی جو ہے اس کے تحت داخل نہیں ہوگی جو سفر والی، جیسا کہ رکوب میں جو ہے متعین ہو گیا کہ یہ سوار ہوگا تو اب دوسرے کو سوار نہیں کر سکتے۔ وَمَنِ اسْتَأْجَرَ عَبْدًا لِيَخْدِمَهُ فَلَيْسَ لَهُ أَن يُسَافِرَ بِهِ، جس نے کوئی غلام اجرت پر لیا تاکہ اس کے خدمت لے اسے، تو اب اسے یہ حق نہیں ہوا کہ اس کو لے کر کے سفر کرے، إِلَّا أَن يَشْتَرِطَ ذَلِكَ، مگر یہ کہ وہ سفر کی شرط لگا دے، لِأَنَّ خِدْمَةَ السَّفَرِ اشْتَمَلَتْ عَلَى زِيَادَةِ مَشَقَّةٍ، اس لیے کہ سفر کی جو خدمت ہوتی ہے وہ زیادہ مشقت پر مشتمل ہوتی ہے، فَلَا يَنْتَظِمُهَا اطلاق، لہذا فَلَا يَنْتَظِمُهَا اطلاق العقدی، تو لہذا مطلق عقد جو ہوگا اسے شامل نہیں ہوگا، وَلِهَذَا جُعِلَ السَّفَرُ عُذْرًا، اسی وجہ سے
جو ہے سفر کو عذر قرار دیا جائے گا، یعنی سفر جو ہوگا، سفر کی مشقت جو ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے تو عذر قرار دیا جائے گا، اور یہ یہاں پر یہ شمار نہیں ہوگی۔ فلا بد من اشتراطی، لہذا سفر کی جو ہے شرط لگانا ضروری ہوگا، عذر قرار دیا جائے گا، یعنی کہیں گے کہ یہ عذر ہے ہمارے لیے، ہم نہیں کر سکتے، تو لہذا اس کی شرط لگانا ضروری ہے، مطلق عقد اس کو شامل نہیں ہوگا۔ کاسکان الحداد والقصار فی الدار، جیسا کہ لوہار اور دھوبی کو گھر میں ٹھہرانے میں شرط لگانا ضروری ہوا کرتا ہے، یہ مطلق عقد کے تحت داخل نہیں ہوتے ہیں۔ لأن التفاوت بین الخدمتین ظاہر، اس لیے کہ جو دونوں خدمتوں کے درمیان، چاہے وہ خدمت حضر ہو یا خدمت سفر ہو، دونوں کے درمیان کیا ہے؟ تفاوت اور ظاہر ہے۔ فَإِذَا تَعَيَّنَتِ الْخِدْمَةُ فِي الْحَضَرِ، تو جب عرف کے اعتبار سے حضر والی خدمت جو ہو گئی وہ متعین ہو گئی، لا يبقى غیرہ داخلا، تو دوسری والی جو خدمت ہے وہ داخل ہو کر باقی نہیں رہے گی، کما فی الرکوب، جیسا کہ سواری کے اندر ہوتا ہے۔ اب یہاں فرماتے ہیں کہ عبد محجور، کسی کو عبد محجور کون ہوتا ہے؟ جس کو آقا نے تجارت سے منع کر دیا گیا ہو۔ اب کہتے ہیں کہ کسی نے عبد محجور کو 1 مہینے کے لیے جو ہے وہ اجرت پر رکھ لیا، آقا نے منع کر دیا تھا اسے، تو کسی نے دیکھا اس کو لے آ کر کے کیا کر لیا، چلو 1 مہینے تک میرے ہی کام کرو۔ اب کہتے ہیں کہ عبد محجور کو اس نے بغیر آقا کی اجازت کے بغیر کیا کر لیا، دوسرے آدمی نے اجرت پر رکھ لیا۔ اب کام جب ختم ہو گیا، کام ختم ہونے کے بعد عبد محجور کو اس نے اجرت بھی دے دی۔ اب کہتے ہیں اسے بعد میں پتہ چلا، ارے میں نے جو کام کرایا وہ کس سے کرایا تھا؟ عبد محجور تھے، آقا نے اسے اجازت ہی نہیں دی تھی کام کرنے کی۔ اب اسے یہ حق نہیں ہوگا کہ مستاجر کو اس سے اجرت کو واپس لے، کیونکہ اصل اس کی یہ کہ اجارہ استحساناً اسے صحیح مانا جائے گا، صحیح جب یہ کام سے یہ فارغ ہو جائے، کیا ہو جائے؟ غلام کام سے یہ فارغ ہو جائے تو وہاں پر اجارہ کو استحساناً صحیح مان لیا جاتا ہے۔ حالانکہ قیاس میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ اجرت واپس لے لے، کیونکہ اجارہ یہ صحیح نہیں ہوا، کیونکہ یہاں پر مولا کی اجازت بھی نہیں پائی گئی اور مولا کی طرف سے یہاں پر ممانعت باقی تھی، لہذا اب اس نے گویا کہ یہ اجارہ گویا کہ مستاجر کو یہاں ایسی صورت میں غاصب مانا جائے، اور کیا کرے؟ وہ ضمان ادا کرے، اجرت نہ کرے۔ اجرت کب ہوتی ہے؟ جب اجارہ صحیح ہوتا ہے۔ اس نے جو ہے غصب کر کے استعمال کیا اسے، اور غاصب پر اجرت نہیں ہوتی بلکہ ضمان ہوتا ہے۔ ایسی جیسے کہ غلام ہلاک ہو جائے مستاجر کے پاس تو وہاں اجارہ فسخ ہو جاتا ہے اور کیا ہو جاتی ہے؟ ضمان واجب ہوتا ہے۔ لیکن استحساناً فرماتے ہیں یہ جائز ہو جائے گا، کیونکہ ایسی وہی صورتیں جہاں پر غلام کا جو تصرف ہوتا ہے، غلام کا تصرف اگر وہ سلامتی کے ساتھ فارغ ہوتا ہے اور وہ نفع لانے والا ہوتا ہے۔ غلام کے تصرف 2 اعتبار سے ہیں، غلام میں اگر کوئی تصرف کرتا ہے تو تصرف جو ہوگا وہ نفع مند ہوگا یا نقصان دہ ہوگا۔ اب غلام کا تصرف جو ہے وہ نفع بند ہوتا ہے اس اعتبار سے کہ اگر وہ صحیح سالم ہو کر کے فارغ ہو جاتا ہے تو اس کا تصرف آقا کے لیے فائدہ مند ہے۔ غلام کام سے فارغ ہو گیا، صحیح سالم، اور صحیح سالم بھی ہے اور فائدہ بھی لے کر آ رہا ہے، اور غلام کا تصرف نقصان دہ بھی ہے کہ غلام جو ہے وہ کس کے بعد ہلاک ہو گیا، تو ایسی صورت میں کیا کرے گا؟ آقا جو اس سے ضمان لے گا، کس سے؟ مستاجر سے، جس نے بغیر اس کے بھی لے لیا، رکھ لیا۔ تو اب کہتے ہیں کہ نافع جو ہے وہ معذور ہوتا ہے، نافع جو ہوتا ہے غلام کے اندر معذور، عبد محجور ہے، عبد محجور اگر کوئی ایسا کام کر لیتا ہے جو نفع بخش ہو تو وہاں نفع بخش جو ہوتا ہے وہ معذور سمجھا جاتا ہے، کس کے لیے؟ آقا کی طرف سے۔ جیسے کہ غلام کو منع کر دیا کچھ مت کرنا، لیکن ہبہ کوئی کر رہا ہے، کوئی چیز ہبہ کر رہا ہے غلام کو، اب ہبہ قبول کر لے رہا ہے، کیوں؟ ہبہ میں کیا ہے؟ فائدہ ہے نا اس کا آقا کا، تو کہہ رہے ہیں ہبہ میں فائدہ ہے اس لیے اس کو قبول کر لے، صحیح ہوتا ہے۔ یہاں عبد محجور میں بھی اگر صحیح سالم فارغ ہو جاتا ہے تو نفع تو لے کر آ رہا ہے، یہاں پر بھی صحیح ہو جائے گا۔ لہٰذا اب یہاں مستاجر کو یہ حق نہیں ہوگا، بھائی آپ نے جو ہے بغیر، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یا غلام عبد محجور تھا، میں نے جو ہے بغیر پتہ کیے اس کو اجرت پر رکھ لیا تھا، لہٰذا اجرت واپس لوں،
تو اب کہتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہوگا، وہ نفع لے کر کے آیا ہے وہاں پر کس کے پاس؟ مالک کے پاس اپنے، تو یہاں اس کے لیے صحیح ہو جائے گا۔ وَمَنِ اسْتَأْجَرَ عَبْدًا مَحْجُورًا عَلَيْهِ شَهْرًا، جس نے کوئی عبد مہجور کو اجرت پر رکھا 1 مہینے کے لیے اور اسے کام کے بعد اسے اجرت دے دی، فَلَيْسَ لِلْمُسْتَأْجِرِ أَن يَأْخُذَ مِنْهُ الْأَجْرَ، اور مستاجر کو یہ حق نہیں ہوگا کہ اس سے اجرت کو لے لے۔ وَأَصْلُ أَنَّ الْإِجَارَةَ صَحِيحَةٌ، اور اصل اس کی یہ ہے کہ یہ اجارہ جو ہے یہ صحیح ہے استحساناً اذا فرغ من العمل، جب غلام کام سے فارغ ہو جائے۔ والقیاس ان لا یجوز، اور قیاس یہ چاہتا تھا کہ اجارہ جائز نہ ہو، لانعدام اذن المولا وقیام الحجری، اس لیے کہ یہاں پر جو ہے یہ مولا کی کیا ہے؟ معدوم ہے، اور ممانعت کیا ہے؟ قائم ہے۔ فسارا کما اذا ہلاک العبد، تو یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے کہ مستاجر کے پاس غلام ہلاک ہو گیا۔ یعنی یہاں پر یہ کہ جائز نہ ہو بلکہ کیا مانا جائے؟ مستاجر کو ضامن مانا جائے اور ضمان لے، اس سے اجرت نہ لیں۔ ووجہ استحسان یہ کہ ان التصرف نافع علی اعتبار الفراغ سالما، کہ یہاں پر کہتے ہیں کہ غلام کا جو تصرف صحیح سالم فارغ ہونے کے اعتبار سے نفع بخش ہوتا ہے۔ دارن علی اعتبار ہلاک العبد، اور کیا ہوتا ہے؟ نقصان دہ ہوتا ہے کہ غلام کے ہلاک ہونے کا اعتبار کرتے ہوئے۔ تو 2 صورتیں ہو گئی، نافع اور دار۔ وہ نافع معزون فی، اور نفع بخش جو ہوتا ہے اس کا تصرف وہ معزون ہوتا ہے، جیسے کا قبول الہبہ، جیسے کہ ہبہ کو قبول کرنا تو یہ جائز ہوتا ہے غلام کی طرف سے۔ وَإِذَا جَازَ ذَلِكَ، تو جب وہ ہبہ جائز ہوتا ہے لہذا یہ بھی کیا ہوگا؟ جب یہ جائز ہے لہذا دفع الاجری بسبب صحت الاجارہ، تو اجارے کے سبب سے جو ہے اجرت کو دینا جب یہ جائز ہو گیا اسے، لم یکن للمستاجر ان یاخذ من الاجر، تو ایسی صورت میں مستاجر کو یہ حق نہیں ہوگا کہ اجرت کو دینے کے بعد اب اس سے اجرت کو واپس لے لیں۔ فراغت کا، فارغ ہونے کا، غلام کے فارغ ہونے کا اعتبار کرتے ہوئے سالم، صحیح سالم فارغ ہو جاتا ہے تو تصرف نفع بخش مانا جاتا ہے، دار نقصان دہ ہوتا ہے۔ چلے اتنا رہتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔